قومی سلامتی اور مادر وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ بھارتی آرمی چیف کا غیر ذمہ دارانہ بیان خطے کے امن پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ آرمی چیف کا کور کمانڈر کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان خطے میں امن و سلامتی کے لیے مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرتا رہے گا۔ اگر میں نے یا پرائم منسٹر نے ہم نے ان کے خلاف سازش کی ہے تو مجھے مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب نہ کرے۔ یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے میں یہ بات کر رہا ہوں، اور اگر میں غلط ہوں تو اللہ کا قہر اور غضب میرے اوپر نازل ہو۔ میں قرآن مجید کو اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ کہتا ہوں، کوئی سازش کی نہ ہمارا کوئی ارادہ تھا، اور اگر ہم نے کی ہو تو اللہ کا قہر اور عذاب ہم پر نازل ہو۔ قرآن، قسمیں اور قہر۔ قومی اسمبلی میں شہریار آفریدی اور رانا ثناء اللہ آمنے سامنے آ گئے۔ وزیر مملکت نے کہا ان کی قسم کا مذاق اڑایا گیا۔ رانا ثناء اللہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہیں ٹرائل شروع کرو۔ لیگی رہنما کا جوابی وار، کہا کبھی کسی منشیات فروش سے رابطہ کیا ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو۔ شہریار آفریدی اللہ کو حاضر ناظر جان کر سچائی ثابت کریں۔ وزیر مملکت قسم کھا کر بولے حکومت نے کوئی سازش کی ہو تو اللہ کا قہر نازل ہو۔ وفاقی کابینہ نے ذیلی کمیٹی کی سفارش پر مریم نواز کا نام ای سی ایل میں شامل کرنے کی منظوری دے دی۔ میاں جاوید لطیف بھی ای سی ایل کی زد میں آ گئے۔ منظوری سرکولیشن اسمبلی کے ذریعے دی گئی۔ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ از اے ویری کریٹیکل کنڈیشن، ان کی سچویشن بہت خراب ہے، حالات ان کے بہت خراب ہوئے ہیں، اور از اٹ اے پارٹ آف اٹ کہ جی آپ سیر سپاٹا بھی ہو رہا ہے اور سوشلائز بھی کر رہے ہیں، از اٹ اے پارٹ آف دیٹ ہول تھنگ؟ کیا ہے یہ؟ از اٹ اے پارٹ آف دا ٹریٹمنٹ آف وٹ ایور؟ بھائی ایک طرف آپ بتا رہے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک اپلیکیشن ان کی بیٹی کے لیے بھی ہو کہ انہوں نے ابا کی تیمارداری کرنے جانا، بھی ابا کی کہاں تیمارداری کریں گے؟ ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے تیمارداری کریں گے؟ نواز شریف کو لندن کے ریسٹورانٹ میں چائے کی پیالی مہنگی پڑ گئی، کیا سیر سپاٹا علاج کا حصہ ہے؟ ابو تو بستر پر لیٹے ہی نہیں، کیا مریم نواز والد کی تیمارداری ریسٹورانٹ میں کریں گی؟ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی پریس کانفرنس، کہا نواز شریف کو علاج کے لیے دی گئی مہلت 25 دسمبر کو ختم ہو چکی، میاں صاحب تندرست ہیں تو واپس آ جائیں۔ پریس کانفرنس کے بعد نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ محکمہ داخلہ پنجاب کو موصول ہو گئی۔ اتحادی جماعتوں نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا خالد مقبول صدیقی کو کابینہ میں واپس لائیں گے۔ اتحادیوں کے تمام مطالبات پر پیش رفت ہو رہی ہے۔ کراچی میں گورنر سندھ کی جی ڈی اے کے سربراہ پیر پگارا سے ملاقات، کہا کسی کو منانے نہیں آیا کیونکہ کوئی روٹھا ہی نہیں، سندھ میں نئے صوبے کے قیام کی تجویز مسترد کر دی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے غریبوں کے حق پر ڈاکہ ڈالنے والے سرکاری افسران اب منہ چھپاتے پھریں گے۔ وزیر اعظم کا امداد خور افسران کے نام پبلک کرنے کا حکم، کہا ایسے لوگوں کو کوئی رعایت نہیں دی جا سکتی۔ سانس لے رہا نا گھبراہٹ آ گئے، اوے کمبل لے کے آ تو۔ آزاد کشمیر میں برفانی تودوں نے تباہی مچا دی۔ وادی نیلم میں درجنوں مکانات اور دکانیں تباہ، جاں بحق افراد کی تعداد 62 ہو گئی، متعدد افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ پاک فوج، ایس ڈی ایم اے اور ریسکیو 1122 کا امدادی آپریشن جاری، 10 افراد کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مظفر آباد منتقل کر دیا گیا۔ راستے بند ہو جانے کے باعث امدادی سرگرمیوں میں مشکلات کا سامنا، بجلی اور مواصلاتی نظام بھی درہم برہم۔ بلوچستان میں برف باری کا سلسلہ تو تھم گیا مگر 30 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ حادثات میں اموات کی تعداد 20 ہو گئی، رابطہ سڑکیں بند، مختلف مقامات پر سینکڑوں افراد پھنس گئے۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر فضائی آپریشن دوسرے دن بھی بند، گیس پریشر میں کمی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے مشکلات بڑھا دیں۔ خلات میں 3 فٹ برف، پارہ -13 اور کوئٹہ میں -11 تک گر گیا۔ ہیلی کاپٹروں کی مدد سے متاثرہ علاقوں میں راشن اور ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے۔ بارش اور برف باری سے تباہی، وزیر اعظم عمران خان کل آزاد کشمیر کا دورہ کریں گے، متعلقہ اداروں کو ہنگامی بنیادوں پر متاثرین کی امداد کی ہدایت۔ آرمی چیف کا بھی آزاد کشمیر اور بلوچستان کے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت۔
पेशावर के इलाके कारखानों मार्केट के करीब 10 बम का हमला, खवातीन समेत 10 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और क्रिकेट शायकीन के लिए अच्छी खबर, बांग्लादेश बोर्ड नाना करते पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने पर राजी हो गया। सीरीज 3 मरहलों पर मुश्तमिल होगी। पाकिस्तान 2 टेस्ट, 3 T20 और 1 वनडे की मेजबानी करेगा। पीसीबी ने नए शेड्यूल को दोनों बोर्ड्स की जीत करार दे दिया।